تو پھر یہ بعض لوگ جو ہے یہ اشکال کرتے ہیں کہ یہاں پہ تو قرآن پاک کے اندر نزول عیسیٰ کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. تو ان کے خدمت میں یہ عرض ہے کہ انہی حضرات کے بعض کلپ میں نے سنے ہیں، انشاءاللہ سن رہے ہیں اور ان کے جوابات بھی دیتے جائیں گے. تو خود انہوں نے اپنے کلپوں میں کہا ہے کہ جو مسئلہ قرآن میں نہیں ہے تو حدیث کی طرف جائیں گے. اور یہاں پہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اول تو ہم مانتے نہیں کہ قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، اور دوسری بات اگر آپ یہ کہتے کہ یہاں پہ اس کا تذکرہ نہیں، قرآن خاموش ہے، تو آپ کے بیان کردہ ضابطے کے مطابق جو کہ بعض کلپوں میں ہے تو سنت کی طرف سے رورت کر لو، سنت کی طرف جاؤ نا، تو آپ کو بخاری شریف، مسلم شریف، صحیح ستہ، دیگر کتب متواتر روایتیں آپ کو ملے گی، حیات عیسیٰ کی بھی اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کی بھی آپ کو مل جائیں گی یہ باتیں. پھر آپ لوگوں نے ایک احتمالی معنی مراد لے لیا انی متوفیکا کا، اور اگر یہی مراد اللہ تعالیٰ کا ہوتا تو انی متوفیکا کا لفظ کبھی استعمال نہ کرتے، اس لیے کہ بہت جامع لفظ ہے، یہ بہت جامع، اس کو آپ ایزی نہیں لے سکتے کہ ڈائریکٹ آپ کہیں کہ نہیں تجھ کو میں مارنے والا ہوں، موت دینے والا ہوں. اگر یہی مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ انی متوفیکا کی جگہ انی ممیتو کا ارشاد فرماتے، بلکہ انی متوفیکا فرمایا. تو یہ موت دینا ایک احتمالی معنی تھا. احتمالی معنی مراد لے کے احادیث متواترہ کے ساتھ تم نے تصادم کیا، اس کا انکار کیا. غلام احمد قادیانی کی بات وہ تو اس لیے انکار کر رہے ہیں، یہ معنی مراد لے رہے ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کرنا تھا. غلام احمد پرویز تو اس لیے یہ معنی مراد لے رہا ہے کہ اس نے علی الاعلان احادیث کا انکار کرنا تھا. لیکن آپ کیوں یہ معنی مراد لے رہے ہو؟ آپ کو تکلیف کیا ہے؟ آپ کو ٹینشن کیا ہے؟ ایک سیکولرزم اسکالر کیا اپنے سیکولرزم کو، فتنہ انکار حدیث کو اپنے لبرل اور سیکولرزم کے ضمن میں ایک گولی بنا کے، کیپسول بنا کے لوگوں کو کھلانا چاہ رہے ہو؟ یہ بات صحیح نہیں ہے. تو اتباع، پچھلا کلپ اتباع سنت اختیار کر لو، اتباع سنت اختیار کریں گے تو کامیاب ہوں گے، غالب ہوں گے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کے ساتھ محبت ہے، محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے طریقہ قرآن نے وضع کیا، اور وہ کیا ہے؟ اتباع سنت. یحببکم اللہ، محبت کی سرٹیفکیٹ آپ کو مل جائے گی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور گناہ کی مغفرت، بخشش بھی ہو جائے گی. لیکن پیغمبر علیہ السلام کی اتباع ضروری ہے. تَعْصِي الْإِلَٰهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار بھی کر رہے ہو، بڑے بڑے دعوے بھی کر رہے ہو. وَهَذَا لِعَمْرِي فِي الْفِعَالِ بَدِيعُ، ارے یہ تو ایک عجیب و غریب کام ہے، ہم کہتے ایک ناشنا کام ہے. لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے. اس لیے کہ عشق کا ضابطہ کیا ہے، محبت کا قانون کیا ہے؟ ان